بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء، آج ہم مختصر المعانی الفن الثالث علم البدیع کا سبق نمبر 58 شروع کر رہے ہیں. حسب عادت ہم سب سے پہلے آج کے سبق سے متعلق عبارت کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر سبق کا خلاصہ اور آخر میں عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہم پڑھیں گے. عزیز طلباء، آج کے سبق کی ابتدا وَإِنِ اخْتَلَفَا اللَّفْظَ الْمُتَجَانِسَيْنِ کی ترتیب یہاں سے ہو رہی ہے. آپ حضرات عبارت پر توجہ فرمائیں. وَإِنِ اخْتَلَفَا اللَّفْظَ الْمُتَجَانِسَيْنِ فِي تَرْتِيبِهَا أي ترتيب الحروف بأن يتحد النوع والعدد والهيئة، لكن قدم في أحد اللفظين بعض الحروف وأخر في اللفظ الآخر، سمي هذا النوع تجنيس القلب، نحو حسامه فتح لأوليائه حتف لأعدائه، ويسمى قلب كل لانعكاس ترتيب الحروف كلها، ونحو اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، ويسمى قلب بعض إن لم يعقل الانعكاس إلا بين بعض حروف الكلمة. فإذا وقع أحدهما أحد اللفظين المتجانسين تجانس القلب في أول البيت واللفظ الآخر في آخره، سمي تجنيس القلب حينئذ مقلوبا مجنحا، لأن اللفظين بمنزلة جناحين للبيت كقوله فلذا ذكروا باسمه الظاهر المتجانس الآخر، سمي الجناس مزوجا ومكررا ومرددا، نحو وجئت من سبب للبيقين. هذا من التجنيس اللاحق. أمثلة الأقسام الآخرة ظاهرة مما سبق. وإن اختلف اللفظ المتجانسين في ترتيبها المصنف علیہ الرحمہ. جناس کی پانچویں قسم جناس مقلوب کو ذکر فرما رہے ہیں. جناس مقلوب کا حاصل یہ ہے کہ دو متجانس الفاظ نوع حروف میں، عدد حروف میں اور ہیئت حروف میں تو متفق ہوں، لیکن ترتیبی حروف میں اختلاف ہو، یعنی ایک لفظ میں ایک حرف مقدم کیا ہو، دوسرے میں دوسرا حرف مقدم کیا ہو. اس قسم کو تجنیس القلب کہا جاتا ہے. جس طرح کہ یہ جملہ مشہور ہے حسامہ فتح لأولیائہ حتف لأعدائہ، اس کی تلوار اس کے دوستوں کے لیے کامیابی اور دشمنوں کے لیے موت ہے. اب یہاں پر فتح اور حتف میں جناس قلب ہے کہ فتح میں فا مقدم تا دوسرے نمبر پر اور حا آخر میں ہے، جبکہ حتف میں حا کو آخر سے پہلے نمبر پر لے کر آئے ہیں اور فا کو آخر میں لے کر گئے ہیں. اس کو جناس قلب کہا جاتا ہے. کہ باقی تین چیزوں میں یعنی نوع میں، عدد میں، ہیئت میں تو اتفاق ہے، تعداد بھی تینوں کی برابر ہے، انواع بھی ایک قسم کے حروف ہیں، ہیئت بھی دونوں کی، وزن بھی ایک ہی ہے، البتہ ترتیبی حروف میں اختلاف ہے. اس کو جناس مقلوب کہا جاتا ہے. پھر مصنف علیہ الرحمہ جناس کی دو قسموں کو ذکر فرمائیں گے، جناس و قلب الکل اور جناس و قلب البعض. جناس قلب الکل یہ ہے کہ تمام حروف میں تقدیم و تاخیر ہوئی ہو، اور جناس قلب البعض یہ ہے کہ لفظ کے بعض حروف میں قلب ہوئی ہوں، تمام حروف میں قلب نہ کی گئی ہوں. وَإِنِ اخْتَلَفَا اللَّفْظُ الْمُتَجَانِسَيْنِ، اگر اختلاف ہو جائے متجانسین کے دو لفظوں میں، فی ترتیبہا یعنی ان کی ترتیب میں، اے ترتیب الحروف حروف کی ترتیب میں، بأن يتحد النوع والعدد والهيئة، بئی صورت کے وہ الفاظ نوع حروف میں، عدد حروف میں، ہیئت حروف میں تو متحد ہوں، لیکن قدم فی احد اللفظین بعض الحروف، لیکن دو لفظوں میں سے ایک میں بعض حروف کو مقدم کیا گیا ہو، وآخر فی اللفظ الآخر، لیکن دوسرے لفظ میں اس کو مقدم کیا گیا ہو، مؤخر کیا گیا ہو، سمی هذا النوع، تجنیس کی اس نوع کو، اس قسم کو نام دیا گیا ہے تجنیس القلب، نحو جس طرح کی قول ہے حسامہ فتح لأولیائہ حتف لأعدائہ. حسام تلوار کو کہتے ہیں، سخت کاٹنے والی تلوار. فتح کامیابی کو، اولیاء ولی کی جمع دوست کو کہتے ہیں. حتف موت کو کہتے ہیں، مات حتفا بھی، وہ اپنے تبھی موت مرا. اعداء عدو کی جمع ہے،
اس کی تلوار کامیابی ہے لأولیاء اس کے دوستوں کے لیے، حتف الموت لأعداء اس کے دشمنوں کے لیے، وَيُسَمَّى قَلْبُ كُلٍّ اور اس کا نام قلب کل رکھا گیا ہے، لِانعکاس ترتیب الحروف كلها تمام حروف کی ترتیب کے منعکس ہونے کی بنا پر، تو تمام حروف کی ترتیب آگے پیچھے ہو چکی ہے، تو اس وجہ سے اس کا نام قلب کل رکھا گیا ہے۔ وَنَحْوِهِ قَوْلُ علیہ السلام اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول، اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اے اللہ پردہ ڈال ہمارے عیوب پر اور ہمیں گھبراہٹوں سے امن میں رکھ دے۔ اللہم استر عوراتنا، اے اللہ پردہ ڈال ہمارے عیوب پر، وآمن رواتنا اور ہمیں گھبراہٹوں سے اور خوف سے اور جو ہے ڈر سے امن میں رکھ۔ اب یہاں پر عوراتنا اور روعاتنا ان دو الفاظ میں تجنیس ہے، جناس ہے، لیکن ان میں قلب ہوئی ہے، اور یہ قلب کلمے کے بعض حروف میں ہوئی ہے، یعنی عین وورا، یہاں پر عین مقدم اور دوسرے اور را تیسرے نمبر پر، جبکہ یہاں پر را کو تیسری سے اٹھا کر پہلے پر پھر واو پھر عین کو تیسرے نمبر پر ذکر کیا، اور باقی الف تانون و الف اور الف تانون الف دونوں میں برابر ہے۔ کلمے کے بعض اجزاء میں قلب ہوا ہے، بعض میں نہیں ہوا، اس کو قلب الباز کہا جاتا ہے، وہ اسمہ قلب البازی، اور اس کا نام قلب الباز رکھا گیا ہے اس لیے کہ کلمے کے بعض اجزاء میں قلب پایا جاتا ہے، باقی میں نہیں پایا جاتا۔ اذ لم یقع الانعکاس، اس لیے کہ انعکاس اور قلب واقع نہیں ہوا الا بین بعض حروف الکلمۃ، مگر کلمے کے بعض حروف کے درمیان۔ وَإِذَا وَقَعَ أَحَدُهُمَا أَحَدُ اللَّفْظَيْنِ الْمُتَجَانِسَيْنِ تَجَانُسُ الْقَلْبِ فِي أَوَّلِ الْبَيْتِ وَاللَّفْظُ الْآخَرُ فِي آخِرِهِ سُمِّيَ تَجْنِيسُ الْقَلْبِ مَقْلُوبًا مُجَنَّحًا۔ تجنیس قلب کی ایک اور قسم ذکر فرما رہے ہیں، تیسری قسم، جس کو مقلوب مجنح کہتے ہیں۔ مجنح یہ جناحتن سے، جناح یا جناح جو ہے یہ پروں کو کہا جاتا ہے، تو اس کو مقلوب مجنح کہنے کی وجہ جب سامنے آئے گی تو خود بات واضح ہو جائے گی کہ مقلوب مجنح اس کو کیوں کہتے ہیں۔ مقلوب مجنح سے مراد مصنف علیہ الرحمہ کی یہ ہے کہ دو متجانس لفظوں میں سے ایک لفظ شعر کے اول میں ذکر ہو اور دوسرا لفظ شعر کے آخر میں واقع ہو، اور ان دونوں میں قلب بھی ہوئی ہو باعتبار حروف کے۔ تجنیس کی اس قسم کو مقلوب مجنح کہتے ہیں، یعنی پروں والا مقلوب، کیونکہ یہ دو متجانس الفاظ شعر کے لیے دو پروں کے درجے میں ہوتے ہیں، اس لیے اس کو تجنیس مقلوب یا مقلوب مجنح کہتے ہیں۔ جس طرح کہ شاعر کا یہ شعر ہے، لاح انوار الہدا من کفہ فی کل حال، ظاہر ہوتے ہیں ہدایت کے انوار اس کے ہتھیلی سے ہر حال میں۔ یہاں پر لفظ لاحہ اور حالہ ان میں تجانس جناس ہیں، اور یہ جو دو متجانس الفاظ ہیں، ایک شعر کے پہلے مصرعے کے بالکل شروع میں، دوسرا شعر کے بالکل آخر میں، دونوں شعر کے لیے ایک دو پروں کے درجے میں ہیں، اور ان میں قلب بھی ہوئی ہے، لاحہ میں لام پہلے ہا آخر میں، جبکہ حالہ میں ہا پہلے اور لام آخر میں ہے، اس کو مقلوب مجنح کہا جاتا ہے۔ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں، وَإِذَا وَقَعَ أَحَدُهُمَا، جناس قلب میں جب کوئی ایک جناس احد اللفظین المتجانسین تجانس القلب، تجانس القلب کے دو الفاظ میں سے کوئی ایک لفظ اگر واقع ہو فی اول البیت شعر کے پہلے مصرعے میں، واللفظ الآخر فی آخرہ، اور دوسرا لفظ شعر کی بالکل آخر میں، سمیہ تجنیس القلب، اس کا نام تجنیس قلب رکھا گیا ہے، حینئذ سمیہ تجنیس القلب حینئذ مقلوبا مجنحا، اس صورت میں تجنیس قلب کا نام مقلوب مجنح رکھا گیا، لأن اللفظین بمنزلۃ جناحین للبیت، اس لیے کہ یہ دونوں لفظ شعر کے لیے بمنزلہ دو پروں کے ہیں، کقولی، جس طرح کہ شاعر کا یہ شعر ہے،
لاح انوار الہدا من کفی بکل حال، ہدایت کے انوار اس کے ہتھیلی سے ہر حال میں ظاہر ہوتے ہیں۔ وَإِذَا وَلِيَ أَحَدُ الْمُتَجَانِسَيْنِ، اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ جناس کی ایک نئی قسم بیان فرما رہے ہیں۔ جب مصنف علیہ الرحمہ جناسی تام اور غیر تام وغیرہ کے بیان سے فارغ ہو گئے تو اب جناس کی ایک اور قسم کو ذکر کریں گے، اور وہ ہے جناسی مزدوج یا جناسی مردد یا جناسی مکرر۔ یاد رکھیں عزیز طلباء کہ جناس کی چاہے کوئی بھی قسم ہو، چاہے جناس تام ہو، چاہے جناس محرف ہو، چاہے جناس ناقص ہو، چاہے جناس مقلوب ہو، چاہے جناس مضارع اور لاحق ہو، جب ایک متجانس دوسرے متجانس کے متصل ذکر ہوگا تو اس جناس کو جناس مزدوج، جناس مکرر اور جناس مردد کہیں گے۔ وَإِذَا وَلِيَ أَحَدُ الْمُتَجَانِسَيْنِ الْآخَرَ، جب دو متجانسین میں سے ایک دوسرے کے قریب میں واقع ہو جائے، سُمِّيَ مُزْدَوَّجًا وَمُكَرَّرًا وَمُرَدَّدًا، تو اس کا نام مزدوج، مکرر اور مردد رکھا جاتا ہے۔ مصنف علیہ رحمۃ فرما رہے وَإِذَا وَلِيَ أَحَدُ الْمُتَجَانِسَيْنِ، جب دو متجانسین میں سے ایک قریب میں واقع ہو جائے، ایو تجانس انکانا، چاہے تجانس کی کوئی بھی قسم ہو، چاہے تام ہو، چاہے محرف ہو، چاہے ناقص ہو، چاہے مقلوب ہو، چاہے مضارع ہو، چاہے لاحق ہو۔ وَلِذَا ذَكَرَ بِاسْمِ ظَاهِرِ الْمُتَجَانِسِ، اور اس وجہ سے متجانس کو اس میں ظاہر کے ساتھ ذکر کیا، ضمیر کے ساتھ ذکر نہ کیا کہ کوئی بھی متجانس مراد ہے۔ الآخر دوسرے کے قریب ہو جائے، سُمِّيَ الْجِنَاسُ مُزْدَوَّجًا، تو اس جناس کا نام مزدوج رکھا جاتا ہے۔ مزدوج کا معنی آتا ہے جڑا ہوا ہونا، ایک دوسرے کے قریب ہونا، نزدیک ہونا۔ تو چونکہ ان دونوں تجانسین میں بھی قرب واقع ہو جاتی اس لیے اس کو مزدوج کہتے ہیں، اور اس کا دوسرا نام مقرر رکھا جاتا ہے۔ مقرر کا معنی ہے دوبارہ ذکر کرنا، پے در پے ذکر کرنا۔ تو یہ دونوں آپس میں قریب واقع ہونے سے مقرر گویا کہ ان کو مقرر ذکر کیا گیا۔ مرددن کا معنی آتا ہے رجوع کیا ہوا، واپس لوٹایا گیا ہوا۔ تو دو متجانس جب قریب ذکر ہو جائے تو اس میں بھی یہی کیفیت پائی جاتی ہے، جیسے آیت کریمہ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ، اور میں ملک سبا سے آپ کے پاس ایک یقینی خبر لے کر آنے والا ہوں، لے کر آیا ہوں۔ وَجِئْتُكَ، لے کر آیا ہوں میں آپ کے پاس قوم سبا سے ایک یقینی خبر۔ اب یہاں پر سبئن اور نبئن، ان دونوں میں جناس لاحق ہے۔ جناس لاحق بئی معنی ہے کہ ایک میں جو ہے سبئن اور نبئن کے دونوں میں جناس ہے، اور جناس لاحق بئی معنی ہے کہ دونوں کے انواع حروف میں اختلاف ہے، ایک میں ابتدا میں سین ہے، دوسرے کی ابتدا میں نون ہے۔ تو انواع حروف میں اختلاف، اور سین اور نون دونوں جو ہے ایسے حروف ہے، انواع ہے جو بعید المخرج ہے، اس لیے یہ جناس مضارع نہیں ہوگا بلکہ جناس لاحق ہوگا۔ جب جناس لاحق ہوا تو اور یہ دونوں بالکل ایک دوسرے کے قریب واقع ہیں، سبئن نبئن، ایک جناس دوسرے سے متصل ہے، قریب ہے، اس لیے اس کا نام مزدوج، مکرر اور مردد رکھیں گے۔ تو یہ مثال ہوئی جناس لاحق کی، ایک دوسرے کے قریب واقع ہونے کی۔ هذا من التجنیس اللاحق، یہ مثال ہے جناس لاحق کی۔ اچھا بھائی، اسی طرح جناس مزدوج، چونکہ ہم نے پڑھا کہ یہ جناس کی کسی ایک قسم کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ یہ جناس تام میں بھی ہو سکتا ہے، جناس لاحق میں بھی، مضارع میں بھی، مقلوب میں بھی، اور اس کے علاوہ جو جناس لاحق ہے، محرف ہے، ناقص ہے، ان میں بھی یہ واقع ہو سکتا ہے۔ تو جہاں دو متجانسین ایک دوسرے کے قریب واقع ہو جائیں تو وہاں پر یہ جو ہے جناسی مزدوج واقع ہوگا۔ امثلۃ الاقسام الآخرۃ ظاہرۃ مما سبق، باقی قسموں کی جو مثالیں ہیں وہ گزشتہ مثالوں سے ظاہر ہیں۔ مثلا جناس تام جب جناس مزدوج کی صورت میں واقع ہوں، اس کی مثال تقوم الساعۃ فی ساعۃ ہے، ساعۃ اور ساعۃ
فی حرف جر کا اعتبار نہیں، دونوں بالکل قریب ملے ہوئے واقع ہیں اور دونوں میں جناس تام ہے کہ تعدادی حروف میں بھی ہے، عطف حروف میں بھی، انواعی حروف، ترتیبی حروف، سب میں اتفاق جناس تام ہے۔ اور مثال الحرف اور جناس محرف کی مثال جیسے حاضی لک جبۃ و جنۃ، یہ آپ کے لیے جبہ ہے اور جو ہے ڈال ہے من البرد للبرد، من البرد للبرد، یعنی یہ جو جبہ ہے سردی کا، یہ آپ کے لیے سردی سے کیا ہے بھائی ڈال ہے۔ اب یہاں پر برد اور برد یہ دو الفاظ ہیں جن کے درمیان جناس محرف ہوئی ہے، یعنی جناس محرف ہے۔ جناس محرف کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ حیاتی حروف میں اختلاف ہو، یعنی حرکات میں اختلاف ہو، تو ایک برد ہے با کے ضم کے ساتھ، دوسرا برد با کے فتح کے ساتھ، تو اور دونوں بالکل قریب واقع ہیں، تو جناس محرف اور مزدوج کی یہ مثال بنے گی۔ تو مثال الناقص اور جناس ناقص کی مثال، جناس ناقص کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک میں حرف زائد دوسرے میں کم ہو، اگر یہ ایک دوسرے کے بالکل قریب واقع ہو تو اس کو جناس ناقص مزدوج کہیں گے۔ اس کی مثال جیسے جدی جہدی، کہ میری جو کامیابی ہے یہ میری کوشش کا نام ہے، میری مشقت اور محنتوں کا نام ہے۔ اب یہاں پر جدی حروف کم، جہدی میں زائد، تو یہ جناس ناقص، اور پھر دونوں بالکل ایک دوسرے کے متصل واقع ہیں، اس کو جناس ناقص مزدوج یا مکرر یا مردد کہیں گے۔ اور جناس مقلوب کی مثال جیسے حاضر سیف للأعداء والاولیاء حتف و فتح، حتف اور فتح میں قلب ہوا ہے حروف میں، تو یہ اور دونوں ایک دوسرے کے بالکل قریب واقع ہیں، تو یہ جناس قلب مزدوج کی مثال ہیں۔ تو عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ خلاصہ سبق یہ ہوا کہ ہم نے جناس کی آخری قسم جناس قلب سے متعلق پڑھا، پھر جناس قلب کی دونوں قسمیں قلب القل، قلب الباس سے متعلق پڑھا، اور ایک اور قسم جو جناس قلب کی ہے جناس مقلوب مجنح، اس سے متعلق بھی ہم نے پڑھا، اور آخر میں پھر اگر دو متجانسین ایک دوسرے کے قریب واقع ہوں تو اس کا نام جناس مزدوج مکرر و مردد کے رکھا جاتا ہے۔ اس سے متعلق ہم نے پڑھا۔ آپ اگر خوب توجہ سے اس سبق کو سنے سمجھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔